الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الصابرين وقال تعالى انما يوفى الصابرون باجرهم بغیر حساب صدق اللہ العظیم۔ عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعہ کا یہ دن عطا کیا۔ جیسا کہ وقف بورڈ کا مسئلہ چل رہا ہے تو اور بھی حالات انسان پر آتے رہتے ہیں، حالات تغیر ہوتا رہتا ہے، حالات کی پریشانی انسان کو ہمیشہ پیچھے لگی رہتی ہے۔ جیسے کہ کبھی خوشی تو کبھی غم انسان پر آتی ہے، کبھی اچھائی تو کبھی برائی، کبھی کوئی خیر تو کبھی کوئی شر، ہر طرف سے انسان کو کوئی نہ کوئی انسان کو لگا رہتا ہے۔ ہمیشہ ایک جیسا ہونا، ہمیشہ ایک جیسا رہنا یہ کبھی ہونے والی بات نہیں ہے۔ جیسے کہ صبح کے تفسیر میں بھی آئے تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے، تمہیں کوئی پریشانی نہیں آئے گی، کوئی تکلیف نہیں آئے گی، کوئی مصیبت نہیں آئے گی، سیدھا جنت میں چلے جاؤ گے، ایسا تو ہونے کا تم گمان کرتے ہو؟ اللہ خود فرماتے ہیں کہ ایسا ہرگز ہونے والی چیز نہیں ہے۔ تو اسی طرح آج کے موقع بھی، آج کا جو ٹاپک ہے وہ بھی صبر ہی کے متعلق ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بے حساب اسے عطا فرماتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان پر حالات آتے رہتے ہیں، کبھی پریشانی، کوئی مصیبت تو کوئی نہ کوئی شکل میں انسان پر آتے رہتی ہے۔ کبھی صحت خراب ہوئی، کبھی صحت اچھا ہوا، کبھی بڑے کی صحت خراب ہوئی تو کبھی چھوٹے کی، کبھی باپ کی ہوئی تو کبھی ماں کی، کبھی بیوی کی ہوئی تو کبھی بچے کی، اس طرح کبھی خود کی، اس طرح صحت بھی کبھی خراب ہوتا ہے۔ کبھی تجارت کے اعتبار سے بھی پریشانیاں آتی ہے، کبھی صحت کے اعتبار سے بھی پریشانیاں آتی ہے، کبھی مال کے اعتبار سے پریشانیاں آتی ہے، کبھی لوگوں کے اعتبار سے پریشانیاں آتی ہے، کبھی الگ الگ طریقے سے انسان پر پریشانیاں، خوشیاں آتے رہتی ہیں۔ تو حالات انسان کے بدلتے رہتے ہیں۔ تو جب انسان کے حالات بدلتے ہیں تو ایسے وقت میں شیطان ہمیشہ تاپ میں لگا رہتا ہے کہ کب انسان کو بہکاؤ، انسان کو صحیح راستے سے کب بھٹکانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ سیدھا راستہ انسان چل رہا ہوتا ہے تو شیطان آتا ہے، اس کے دل میں خیال ڈالتا ہے کتنے نمازاں پڑھانا، کیا ملا دیکھ تجھے، اب دیکھ کتنے پریشانیاں میں تو ہے، آج دیکھ تو کتنے مصیبتوں میں پڑ گئے گی۔ اس طرح شیطان اس کے دل میں، دماغ میں ڈالتا رہتا ہے، کبھی الگ الگ طریقے سے، دیکھ تو کتنا اچھا بات کرے تو بھی انہوں دیکھ کتنا دشمنی پال لے کر رکھے ہے تیرے اوپر۔ کبھی انسان پر مصیبت آئی، جا کر کسی سے مدد مانگا تو سامنے والا انسان کسی وجہ سے مدد نہیں کیا، تب شیطان آ کر اس کے دل میں خیالات ڈالتا رہتا ہے، صحیح راستے سے بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کے دل میں خیال ڈالتا، دیکھ تو اس کا مدد کرے، آئین ایک بار بھی کرنا نہیں، دیکھ کہ ضرورت ہے جب اس کام دینا نہیں، تیرے پیسے لے کو تجھے دینے چروتا ہے، دیکھ۔ اس طرح کی خیالات، الٹے سیدھے خیالات انسان کے دل کے اندر شیطان ڈالتا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ موقع کی تاپ میں لگا رہتا ہے تو انسان کے دل میں الٹی سیدھی خیالات ڈالتا رہتا ہے۔ تو حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صبر کرنے والا جنت میں جائے گا اور شکر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک آدمی تھا، شاید غالباً ان کا نام عمران بن حسین تھا یا دوسرے کوئی صحابی،
ایک دم بہت کالے کلوٹے تھے، لیکن ان کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ تو ایک بار دیکھ کر اپنے شوہر کو دیکھ کر ہنس رہی تھی، تو شوہر نے دیکھا، پریشان ہو گئے، کیا بات ہے اچانک بیٹھی بیٹھی ہنستی ہے، کیا ہوا؟ تو شوہر نے جا کر اپنی بیوی سے پوچھا کیا ہوا، کہیں کو ایسا ہنستی ہے؟ تو بیوی کہنے لگی کچھ نہیں، ایسے ہی۔ تو شوہر نے ضد کیا، نہیں کیا تو یہ کیا کی ہے، وہ کیا ہوگی، بول کر شوہر نے ضد وہ کیا، زبردستی کی۔ تو اب بیوی کہنے لگی کہ ہم دونوں جنتی ہیں اس لیے میں ہنس رہی ہوں۔ تو شوہر حیران پریشان کہ کیسا جنت کی گارنٹی یہ دیتی ہے؟ تو انہوں نے بیوی کہنے لگی کہ صحابی کی بیوی کہنے لگی کہ جو انسان شکر کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وہ بھی جنت میں جائے گا، اور جو انسان صبر کرتا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اب دیکھو، میں اتنی خوبصورت بیوی تمہیں ملی تو تم شکر گزارتے ہو، تو اس وجہ سے تم جنت میں جاؤ گے، اور تم میرے اتنے کالے کلوٹے ہو، اتنے بدصورت ہو، پھر بھی میں اس پر صبر کرتی ہوں تو میں بھی جنت میں جانے والی بنوں گی۔ اب جنت میں دونوں جانے والے بن جائیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو انسان شکر کرتا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا، جو انسان صبر کرتا ہے وہ بھی جنت میں جائے گا۔ اب صبر کسے کہتے ہیں، صبر پر کیا کیا اجر ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں گا۔ جو انسان صبر کرتا ہے، اور کل قیامت کے دن صبر کرنے والوں کا بہت بڑا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے، کیونکہ انسان دنیا کے اندر جب تھوڑی سی مصیبت آتی ہے، تھوڑی سی پریشانی آتی ہے تو فوراً شکوے شکایت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ کوئی ہمیشہ انسان سوچتا ہے آرام ملے، یہ کبھی آرام ملنے والی چیز نہیں ہے۔ دنیا کے اندر آئے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انسان کو آزمائیں گے ضرور، ہر ایک طریقے سے انسان کو آزمائیں گے۔ کبھی مال کم کر کے آزمائیں گے تو کبھی مال زیادہ کر کے آزمائیں گے، کبھی رزق کم کر کے آزمائیں گے تو کبھی روزی زیادہ کر کے آزمائیں گے، کبھی صحت دے کر آزمائیں گے تو کبھی بیماری دے کر آزمائیں گے، کبھی بچے اچھے رکھ کر آزمائیں گے تو کبھی بچوں کو بیمار کر کے آزمائیں گے۔ اس طرح ہر ایک پریشانی الگ الگ موقع پر آتی ہے۔ تو انسان کیا کرتا ہے، تھوڑی سی مصیبت آئے تو فوراً پریشان ہو کر دوسروں سے شکایت کرنے لگتا ہے، پوچھتے ہیں کیا حال ہے، کیا بولتے لو، کاروبار نہیں، بزنس ہی چلنا نہیں ہے، کام آج نہیں ہے، حالانکہ روز پھر جاتے چھتا کام میں، پھر بھی یہ بات کیا رہتی، کام آج نہیں ہے۔ اس طرح تو چھوٹی سی مصیبت آ جاتی ہے تو انسان پر، تو یہی کہتا ہے کہ شکوے شکایت کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ جو بھی مصیبت پریشانی آئے تو انسان کو صبر کرنی چاہیے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ گھر کے اندر چراغ جل رہا تھا تو چراغ اچانک بجھ گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھوایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ تو کوئی مصیبت آئے جب پڑھتے ہیں، یہ تو اب چراغ بجھ جانا کوئی مصیبت نہیں ہے، تو آپ نے کیوں پڑھا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چراغ جلے جانا، لائٹ کا بجھ جانا یہ بھی ایک پریشانی ہی ہے، انسان کے لیے یہ بھی ایک پریشانی ہے۔ تو اس وقت انسان کو صبر کرنی چاہیے۔ لائٹ چل جانے پر صبر کرتا ہے، یہ اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ فین ہے، فین میں کرنٹ چلا گیا، گرمی ہو رہی ہے، صبر کر رہا ہے، اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ اور انسان بعض لوگوں کے گھر کم غریب ہونے کی وجہ سے صحیح معنی میں نہیں ہوتی، اس پر صبر کرتا ہے تو اس پر بھی اجر ملتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بے حساب اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، آیت کریم مریض کے بارے میں آتا ہے کہ جب کبھی انسان کو کوئی مصیبت آئی، بیمار ہوا، انسان سر درد کی وجہ سے تل ملاتا ہے، کبھی بیماری کی وجہ سے تل ملاتا ہے، کبھی سر درد ہوتا ہے، کبھی پیر درد ہوتا ہے، کبھی بخار آتا ہے، تو اس پر صبر کرتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب انسان بیمار ہو جاتا ہے، بیمار ہو جانے کی وجہ سے کراہتا ہے، بول کر دردا کی وجہ سے ایک آواز نکالتا ہے، تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ کراہنے کی آواز بھی اللہ تعالیٰ اس کو لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب عطا کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ کہ انسان بیمار میں ہے، تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، اس کی وجہ سے، درد کی وجہ سے، جیسے انسان بیماری میں تکلیف کی وجہ سے کراہتا ہے تو یہ کراہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے درجے کو بلند کرتے ہیں، اور جتنی مرتبہ کراہتا رہے گا اتنے مرتبہ اس کے لیے گناہوں کو مٹاتے رہیں گے۔
تو بیماری بھی لی, اس پر صبر کرنے پر صبر کرنے کا ثواب الگ ملا, بیماری پر ساتھ ساتھ آواز نکالا تو اس پر گناہ بھی معاف ہوئے, اور ساتھ ساتھ اس پر نیکیاں بھی لکھی گئی. اتنی ساری فضیلتیں بیمار ہونے پر اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتے ہیں, تو اتنی زیادہ فضیلت ہے. اسی طرح اگر کوئی انسان مصیبت پریشانی زیادہ ہے تو کیا کرنی چاہیے؟ تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ دعا یونسی کثرت سے پڑھنی چاہیے. یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ میں مصیبت تھی, مچھلی کا پیٹ تھا, اس کے اندر گھناؤنا باز تھا, چار طرف سے کدھر سے بھی دیکھو چکناہٹ ہی تھی, اور کیا بھی بڑا بیڈ روم بھی نہیں کہ آرام سے ادھر ہونا ہے تو ادھر پھرے, ادھر ہونا ہے تو ادھر چلے. مچھلی کا پیٹ ہے, آرام سے ایک دم تنگ کمرہ کی طرح ہوگا. تو اتنے پیٹ میں بھی انہوں نے اللہ کا ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مصیبت و پریشانی سے نکال کر دکھایا. تو جب انسان پر مصیبتیں پریشانی آتی ہے تو کثرت سے اس دعا کو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس کو کثرت سے پڑھنی چاہیے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو انسان اس طرح, اور یہ صرف انہی کے ساتھ نہیں, یہ صرف یہ دعا پڑھے, یونس علیہ السلام ایک ہی پڑھے تو انہاں کے کیچے ثواب ملتا, انہاں کے کیچے مصیبت سے دور ہوتے, دوسرے کسی بھی ہوتے, ایسے نہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرماتے ہیں اسی طرح ہم تمام مومنین کے ساتھ بدلہ عطا فرماتے ہیں, اسی طرح تمام مومنین. اب جتنے بھی مسلمان ہیں, ہر ایک جب مصیبت آئے یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی کو دور فرماتے ہیں. اور اسی طرح ایوب علیہ السلام کا واقعہ تو ہم نے بہت مرتبہ سنا ہے, الگ الگ لوگوں نے الگ الگ انداز میں اس کا واقعہ بیان کرتے ہیں. ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے اچھی طرح مال جائیداد بھی زیادہ دیا تھا, بیوی بچے بھی اچھی طرح تھے, سب کچھ اچھی طرح تھی. لیکن جب آزمائش کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ایک پھوڑوں کی چیچک کی بیماری کی طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دیا, یا چکن پاکس جسے کہتے ہیں پاکس, تو اس طرح کی بیماری اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی. تو جس کی وجہ سے ان کے سارے بدن میں پھنسی کی طرح, پھوڑے کی طرح پورے بدن میں آ گئے, یہاں تک کہ زبان وغیرہ کے اندر بھی یہ پھوڑے آ گئے تھے, اتنے زیادہ پھوڑے تھے. لیکن شیطان کو ایوب علیہ السلام نے 18 سال, روایتوں میں الگ الگ روایتیں, کسی کے اندر آتا ہے کہ ایوب علیہ السلام 10 سال بیمار تھے, کسی کے اندر 18 سال, کسی کے اندر 4 مہینے, کسی کے اندر الگ 4 سال, الگ الگ بہت ساری روایتیں. چاہے جتنے بھی ہوں, لیکن ایوب علیہ السلام کی آزمائش بہت خطرناک تھی. وہ ایسا بھی نہیں کہ جیسے لوگ بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام کو اتنا زیادہ بیماری آئی کہ بدن سڑ گیا, منہ میں پھوڑے پڑ گئے, کیڑے لٹکتے رہے. یہ سب اسرائیلی روایت ہے, اس پر اعتبار نہیں کیا جائے گا. بعض لوگ کہتے ہیں ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام آئے کرتے, آ کر سلام کرتے ہیں تو ایوب علیہ السلام جواب دیتے نہیں. پوچھا کہ بعد میں تھوڑی دیر کے بعد جواب دی تو ایوب علیہ السلام نے کہا کہ تم جب آ کر تم نے سلام کیا تھا, ایک کیڑا میرے زبان میں میرا گوشت کھا رہا تھا, اب میں یہ سلام کا جواب دینے اور ڈھالاتا تو کیڑا نیچے گر جاتا, اس کا رزق چل جاتا. بول کر اس طرح کی بہت ساری اسرائیلی روایات ہیں جو کہ صحیح نہیں ہے, ایسی باتوں کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. یوسف ایوب علیہ السلام تو بیمار تھے, اتنا ہی ہے, ایسا نہیں کہ کیڑے پڑ گئے, کیڑے جب فرشتے آئے تو بھی سلام کا جواب دیے نہیں. ایسے کہ جتنے بھی باتیں ہیں فیک ہیں, ایسے حدیثوں کو ماننے صحیح نہیں ہے. ہاں بہت سارے علماء بھی اس کو بیان کرتے ہیں, لیکن ان کو اسرائیلی روایات ہیں, ان کے معنی ان کے دماغ, ان کے ذہن سے یا ان کے سامنے سے وہ نگاہ, وہ بات صحیح گزری ہے یا نہیں. کیونکہ اگر صحیح دیکھا جاتا ہے تو ایک عام انسان اتنا دن بھر جب سے پیدا ہوا ہے, جب سے بڑا ہوا, جوان ہوا, اس وقت سے لے کر شراب پیتا ہے, مرنے تک کبھی اسے کوئی پریشانی نہیں ہوتی. حالانکہ اگر صحیح معنی میں دیکھا جائے جو پیوٹا ہوتے ہیں ان کو بیماریاں نہیں آتی. حالانکہ جو روڈ پر سو جاتے ہیں ان کو بیماریاں نہیں آتی. جو گھر میں آلوٹا لگا لے کو, مچھر بچہ لگا لے, سب لگاتے, ان کو بیماریاں آتی ہیں دیکھا جائے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عام انسان جو اتنا زیادہ شراب پیتا ہو, اتنا زیادہ چوریاں کرتا ہو, اتنا زیادہ لوگوں کو تکلیف دیتا ہو, ایسے کسی انسان کو بھی کیڑے پڑ کو مرتا نہیں. تو ایک نبی ہیں, اتنے بڑے پیغمبر ہیں, اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں سے ان کو نوازا ہے, تو ایک نبی کو کیا کیڑے پڑ کو بیماری دے دیتا؟ کیا ان کے بدن میں اتنا گوشت آ گیا کہ کیڑے بھی پڑ جائے؟ ایسے کسی نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نہیں فرمائیں گے, کیونکہ ایک عام انسان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ اللہ نہیں فرماتا ہے.
تو ایک نبی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہرگز نہیں فرمائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگ ایوب علیہ السلام کا صبر بولتے ہیں تو ان کے بارے میں ایسے ایسے واقعات گھڑ لیتے ہیں جو کہ کوئی کتاب میں نہیں ملتا، لوگوں کے بس زبانوں سے چلا آتا ہے تو وہ چلتا ہوا آتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو اس بات کا خیال رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بیماری دی تھی، وہ بہت 18 سال یا بہت سال انہوں نے برداشت کی، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی طرح اچھی نعمتوں سے پھر دوبارہ پہلے جو حالت تھی اس کو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ بیماری کے وقت کیا ہوا تھا؟ تو ایک مرتبہ کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ شیطان آ کر اس کو رہا نہیں جاتا تھا کہ اتنی بھی بڑی بیماری آ گئی ہے، اتنے حالات آ گئے ہیں، پھر بھی ایوب علیہ السلام سے کبھی کوئی شکوہ نہیں ہے، ہمیشہ شکر گزار رہے ہیں، کوئی ہمیشہ صبر کر رہے ہیں۔ تو شیطان پریشان ہو گیا، اگر ان کے بیوی کو ورغلانے لگا، بیوی کو بہکانے لگا کہ دیکھ تیرا مرد اچھا ہونا ہے تو جا کر کہے کہ اس آدمی کو سجدہ کرو تو تمہاری بیماری اچھی ہو جائے گی، ایسا اچھا کر دوں گا کبھی دوبارہ بیماری نہیں آئے گی۔ ایسا شیطان جا کر ان کے بیوی کے پاس ورغلایا، تو بیوی کہنے لگی ہر ایک بیوی یہی چاہتی ہے کہ میرا شوہر اچھا ہو جائے، کوئی بھی بیوی ایسا نہیں چاہتی کہ میرا شوہر کھاٹ کو پڑا رہے۔ تو وہ بیوی نے سوچا کہ چل میں پوچھ کر بتاتی ہوں، جا کر ایوب علیہ السلام کو بتائی تو ایوب علیہ السلام بہت غصے میں آ گئے، کہنے لگے کہ اگر سجدہ کرنا ہوتا تو اللہ کے علاوہ میں کسی کو نہیں کہتا۔ تو کیوں نہیں کہتی؟ کہ وہ شیطان مردود تھا، اس کو بہکانا تھا، اس کے بہکاؤ میں نہیں آتی، اس کو دور بھگانا تھا۔ تو اگر اس کے بعد ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں صحت مند ہو جاتا، اچھا ہو جاتا تو میں تجھے 100 کوڑے مارتا۔ یہ ایوب علیہ السلام نے اس وقت قسم کھائی تھی۔ بعد میں چل کر ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صحت بھی عطا فرمایا، نعمتیں بھی عطا فرمائی، مال و جائیداد بھی عطا فرمایا، اور مال و جائیداد بھی ایسا نہیں کہ جرہ جرہ مال دے دیا پہلے کی طرح، ایسا نہیں، بلکہ اللہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایوب علیہ السلام پر سونے کی تتلیوں کی بارش ہوئی۔ سونے کی تتلی، تو تتلی کہتے ہیں بٹر فلائی کی، سونے کی، وہ بھی سننے کی ہوتی رہی، تو ایوب علیہ السلام سمیٹ رہے تھے، اٹھا کو ڈال لیتے رہے گود میں۔ تو آسمان سے آواز آئی کہ ایوب ہم نے تمہیں اتنا دیا پھر بھی تمہارے اندر اتنی حریص ہے کیا؟ اتنا حریص ہے تمہارے کئی؟ تو ایوب علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں تیری رحمت سے بے نیاز نہیں، یعنی I don't care، اتنا ہے نا میرے کنے، مجھے کبھی ایسا نہیں ہوں، بلکہ تیری نعمت جب مجھے مل رہی ہے تو میں اس کو لے رہا ہوں، تو یہ میں حاصل کر رہا ہوں، تیری رحمت سے میں بے نیاز نہیں۔ اس طرح ایوب علیہ السلام نے فرمایا۔ تو اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کے بعد عطا فرمائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کی وجہ سے ان کو صحت بھی دیا تو اس کے بعد وہ قسم پورا کرنے کی باری آئی، کیا کہ بیوی کو 100 کوڑے مارنا تھا۔ 100 کوڑے مارتے، 100 کوڑے، کوڑا کسے کہتے ہیں؟ کورڑا، جسے تیلگو میں کورڑا کہتے ہیں، کورڑا دبل۔ تو آج کے زمانے میں نہیں ہے، پہلے زمانے میں ایک تو سزا دینے کے لیے مارتے تھے، دوسرا لکڑی کو باندھتے تھے، لکڑی باندھنے کے بعد اس کے سامنے ایک رسی آتی تھی، بیلا کو بھینسا کو مارنے کے واسطے رکھتے تھے کو ایسا، تو وہ اس سے لے کر 100 مارے مارنا پڑتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلا بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے خود اپنے جب بندی کو بچانا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے کو اختیار کرتا ہے۔ تو ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک کام کرو، 100 لکڑیاں کا ایک کھٹا باندھو۔ تو ایوب علیہ السلام کو اللہ نے کہا باریک باریک لکڑیاں، جیسے مسواک کے ٹائپ میں ہو یا باریک مسواک باریک لکڑی کے ٹائپ میں ہو، تو اس طرح 100 کا ایک کٹا باندھ لو، اس سے ایک مار مارو، بس 100 کے برابر سمجھا جائے گا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کی وجہ سے ان کے بیوی کو تکلیف سے بھی بچا لیا اور ساری نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے واپس لوٹا دی۔ تو اس لیے انسان پر جب مصیبتیں پریشانی آتی ہے تو انسان کو چاہیے کہ صبر کرنی چاہیے۔ اب صبر کے کتنے درجے ہیں؟ تو فرماتے ہیں نمبر 1 صبر کے 3 درجہ ہیں۔ نمبر 1 تائبین کا درجہ، تائبین جو انسان توبہ کرنے والا ہے اس کا صبر، جو کیونکہ انسان سے گناہ ہوتی رہتی ہے، کوئی خطا ہوتی رہتی ہے، غلطی ہوتی رہتی ہے، تو اب جب انسان توبہ کر لیتا ہے تو دوبارہ وہ توبہ کرنے اس گناہ کی طرف اس کو کھینچتا ہے، تو اس وقت انسان صبر کرتا ہے۔ مثلا ایک انسان چوری کرنے والا ہے تو چوری کرنے کے بعد اس کو ریئلائز ہوا کہ افسوس کرنے لگا کہ میں کہیں تو بھی چوری کرا، اب اس سے توبہ کرنا ہے،
तौबा कर लिया, तौबा करने के बाद उसका दिल उसकी तरफ खींचता रहता है, अब एक बार करेंगे, अब एक बार करेंगे, या उस गुनाह के बारे में, या पीवट है तो पीने की तरफ खींचता रहता है, रुकना समझता है, फिर भी दिल क्या है, एक बार एक क्वार्टर बोलकर उसकी तरफ दिल खींचता है, तो उस पर सब्र करता है, उस गलती से ना करने की तरफ सब्र करता है। तो ये इसे कहते हैं सब्र का एक दर्जा क्या है, ताइबीन, जो इंसान तौबा किया है, आइंदा गुनाह ना करने पर सब्र कर रहा है, ये ताइबीन का सब्र है। दूसरा सब्र है जाहिदीन का, जो अल्लाह वाले हैं उन लोगों का सब्र, जो मुसीबत आए, जो परेशानी आई तो उस पर इंसान सब्र करता है और उसे खुशी से एक्सेप्ट करता है, चल भाई अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, चल भाई मैं सब्र कर लेता हूँ। जैसे किसी का बच्चा फौत हो गया है तो इंसान सब्र करता है कि अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, चल मैं उसे एक्सेप्ट करता हूँ, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। तो ये जाहिदीन का सब्र कहा जाता है। तीसरा सब्र का दर्जा है सिद्दीकीन का सब्र। सिद्दीकीन का सब्र यानी जब कोई मुसीबत, कोई परेशानी आती है तो उस पर खुश होते हैं और उस पर एक्सेप्ट करते हैं, उसे खुशी से ले लेते हैं, तो इसे कहते हैं सिद्दीकीन का सब्र। और उस पर अल्लाह ताला से दुआएं करते हैं कि अल्लाह का तेरा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे आजमाइश कर रहा है। जैसे कि एक सहाबिया का वाकया किताबों के अंदर लिखा है कि एक मर्तबा देखा एक सहाबिया ने कि हमेशा खुश है, बीवी भी खुशी से है और शोहर भी खुशी से है, दोनों की सेहत भी अच्छी है, अल्लाह ताला ने अच्छी तरह माल भी दिया है, कोई परेशानी नहीं है, दोनों खुश हैं। तो बीवी को अब डाउट आया कि क्या अल्लाह ताला हमारे नियामतों का बदला दुनिया के अंदर ही दे रहा है, हमारे अमाल का बदला दुनिया के अंदर ही दे डालता है कि अल्लाह ताला, बोलकर और साहबिया को डाउट आने लगा। तो उन्होंने कहा कि क्या उस बीवी ने अपने शौहर से कहा तुम सेहतमंद हो क्या? तो शौहर ने कहा हाँ। तो कोई परेशानी नहीं है? बीवी मैं कैसी हूँ, सब कुछ हर एतबार से बीवी ने सवाल किया, ये कैसा है, वो कैसा है, ऐसा वैसा सब सवाल किया, सब ठीक ठाक था। तो बीवी का शक होने लगा, तो उन्होंने कहा कि हम कल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे कहकर वो दोनों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहे थे। रास्ते में ठोकर लगा, शौहर नीचे गिरा, गिरने की वजह से खून आने लगा। खून आते ही बीवी ने अपना दुपट्टा फाड़ा और जहाँ भी मार लगा था उस पर बांध दिया और अपने शौहर को लेकर घर वापस आ गई। तो शौहर हैरान परेशान, अब तक अल्लाह के नबी के पास जाएंगे बोलकर जिद करते रही, अब देखे तो फिर घर को वापस बुलाकर लाई, क्या बात है? शौहर ने क्या पूछा कि क्या बात है इस तरह कर रही? तो बीवी कहने लगी कि मैंने देखा कि जब इंसान अच्छे अमाल करता है तो अल्लाह ताला उस पर आजमाइश अता फरमाते हैं। तो मैंने देखा कि कोई परेशानी हम दोनों के अंदर नहीं है, तो कहीं हमारे अमाल का बदला अल्लाह ताला दुनिया में भी नहीं दे रहा है। इस वजह से मैं टेंशन में आ गई, तो अल्लाह के नबी से पूछने के लिए गई, लेकिन जब तुमको ठोकर लगी तो मैं समझ गई कि अल्लाह ताला हमारा भी इम्तिहान लेता है। तो इसलिए अल्लाह ताला भी खुद फरमाते हैं कि ऐसा फ्री में जन्नत फ्री में मिल नहीं जाती, उसके लिए मुसीबतें आएगी, उस पर परेशानियां आएगी, उस पर अलग अलग तरीके से आजमाइशें आएंगी, तो इंसान को उस वक्त सब्र करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि जब भी कोई परेशानी आए तो हमें सब्र करनी चाहिए। आजकल देखें तो मुसलमानों के खिलाफ कितने तरीकों से आजमाइश की जा रही है। कभी मस्जिदों को गिराया जा रहा है, कहीं पर कब्रिस्तानों को लॉक कर दिया जा रहा है, कभी ईदगाहें जब्त कर ली जा रही है, कहीं पर मुसलमानों के घरों से निकाल दिया जा रहा है। अलग अलग तरीके से मुसलमानों पर आजमाइशें आती रहती है और इंसान को, और ये भी हमारे अमाल का नतीजा भी होता है कि अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम्हारे अमाल बुरे होंगे तो अल्लाह ताला जालिम बादशाह को तुम पर मुसल्लत फरमाएगा। आज देखें हमारे अमाल सही ना होने की वजह से अल्लाह ताला ने हमारे सरों पर जालिम बादशाह को मुसल्लत किया। कभी वो मस्जिदों में घुस रहा है, कभी दरगाहों में, कभी खानकाहों में, कभी अलग अलग, कभी कब्रिस्तानों में, हर जगह घुसकर मुसलमानों को बेघर करता चला जा रहा है। तो हमें अपने अमाल दुरुस्त करने की जरूरत है। जब तक हमारे अमाल दुरुस्त नहीं होंगे तब तक हमारे लिए अच्छे फैसले उतरने वाले नहीं होंगे। इसलिए हमें चाहिए कि अगर मुसीबतें, परेशानियां इंसान को आती है तो उस पर सब्र करें, साथ ही साथ अपने अमाल को दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दर्स दे रहे थे, सबक पढ़ा रहे थे बच्चों को। बच्चों के दरमियान से एक नौजवान उम्र एक बड़ा आदमी उठा और खड़े होकर कहने लगा कि तुम्हारे, यानी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से कहने लगा कि तुम्हारे
ابا کا انتقال ہو گیا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہاں صحیح ہے۔ تو میں نے سنا وہ آدمی پوچھنے لگا کہ تمہاری امی بہت خوبصورت حقیقت ہے نا، یعنی انڈائریکٹ سے مارنا چاہتا تھا، یعنی ہمارے لفظوں میں بولنا ہے تو کتی کے جیسا حقیقت ہے نا، ویسا بولنا اس کا مقصد تھا۔ تو اچھا بہت خوبصورت حقیقت ہے نا تمہارا، میں شادی کر لے لوں، تو یہ بولنا تھا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے، غصہ آیا، پھر بھی انہوں نے صبر کیا۔ صبر کرنے کے بعد اس کا جواب دیا کہ بھائی میری ماں عاقلہ ہے، بالغہ ہے، تو اور وہ اس کو جا کر میں اپنی ماں سے جا کر اجازت لوں گا، اس کے بعد اگر وہ مان لی تو تم ان سے نکاح کر لینا۔ یہ بات بول کر ان کو خاموش بٹھا دیا۔ لیکن وہ شخص بلبلاتا ہوا، کچھ بکتا ہوا وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ جاتے جاتے راستے میں کیا ہوا کہ وہاں گھوڑے پر یا اونٹ پر وہ واپس جا رہا تھا، وہاں سے گھوڑے پر سے پاؤں پھسلا یا کسی وجہ سے کسی طریقے سے نیچے گرا، اور نیچے گر کر گردن ٹوٹ کے وہیں پر مر گیا۔ تو لوگوں نے وہاں پر امام ابو سفیان رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی دوسرے امام تھے، وہ کہنے لگے کہ آج اس شخص کو امام اعظم کا صبر نے اس کو مار دیا ہے۔ تو اس طرح جو انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہی کرتا ہے۔ اب لوگوں کو ایک سوال ہوتا ہے کب تک صبر کرنا، صبر کرو گے تو بس کیا صبر کرنا کیا؟ تو بعض چیزوں کا صبر کا بدلہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ہی دکھانا ضروری نہیں ہے، بعض لوگوں کا بدلہ دوسروں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ مثلا مجھے کوئی تکلیف دیا ہے تو میں نے صبر کیا، اب جو تکلیف دیا انہیں مرنا، اسے مارا کھانا، انہیں لگنا کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے بچوں پر بھی وہ مصیبت پریشانی آ سکتی ہے، اس کے خاندان والوں کے اوپر بھی وہ پریشانی آ سکتی ہے۔ تو صبر کا بدلہ ایسا نہیں کہ کون مارا کہ انہیں سے الٹا ہونا، دوسرے کسی بھی ہوتا نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو آزمائش کبھی بھی کسی بھی طریقے سے اس کا بدلہ، صبر کا بدلہ ضرور لے کر رہتی ہے۔ تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ جب مصیبت و پریشانی آئے تو انسان کو ضرور صبر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔